وارم ویلکم ٹو زنیرہ اظہر آفیشیل ویئرز. اگر خبروں پہ نظر ڈالیں تو تقریباً 9 مقدمات میں عمران خان کو آج حفاظتی ضمانت مل گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے. اور عمران خان کا جو مکالمہ ہوا عدالت میں پیشی کے دوران، اس میں انہوں نے شکریہ ادا کیا عدالت کا کہ ان کی بات سنی گئی ہے اور سمجھی گئی ہے. اور لاہور ہائی کورٹ نے ایک عوام کو ریلیف دیا ہے، کیونکہ پچھلے 48 گھنٹے سے 72 گھنٹے سے جو ایک ٹینس ماحول تھا ملک میں، ایک اپریشن اور فیئر کا ایٹماسفیئر تھا، اس سے ایک بریدر ہمیں ملا ہے. ان کے سارے مقدمات کو ایک جگہ کلب کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے. یہ کہا گیا ہے کہ منگل تک تمام ریکارڈ ان کو فراہم کیا جائے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پولیس اپنی تفتیش کرنا چاہے تو وہ جا سکتی ہے، لیکن اس طریقے سے پیراملٹری فورسز اور اتنی تعداد میں ٹیئر گیسز اور واٹر کینن لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تفتیش کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ آپ پوری بریگیڈ لے کے جا رہے ہیں یا بٹالین لے کے جا رہے ہوں. اس کے علاوہ آج ان کے مقدمات کی جو ٹوٹل تعداد سامنے آئی وہ 94 ہے، اور اس میں ضلع شاہ کے قتل کی بھی آج ضمانت ان کو ملی ہے. وہ ورکر جو تھا ہی ان کی جماعت کا، جو کہ اسپیشل چائلڈ تھا، یوں کہنا چاہیے، ہی واز اے اسپیشل پرسن. اور جس طریقے سے ابھی تک ایک مہمہ انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے اس کی موت کو، اور یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہی اس کو قتل کیا، جسٹ لائک ارشد شریف. جس طرح ابھی تک ارشد کو جسٹس نہیں مل پا رہا، ان کی والدہ کو جسٹس نہیں مل پا رہا. تو یہ 94 مقدمات، the whole world knows it is politically motivated. اور امریکہ میں، یو کے میں، یورپ میں، جہاں جہاں لوگوں سے بات ہوتی ہے، کسی کو اس بات پہ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ سارے کریک ڈاؤنز، یہ سارے کیسز، اور جج ظفر اقبال کا یہ کہنا کہ فیصلہ پڑھ کے مزہ آئے گا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح پورا سسٹم کمپلیسنٹ ہے اس ساری انجینئرنگ میں، جو کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے پاکستان میں، لیکن اس کا اینٹیڈوٹ ہر چیز کا یاد رکھیں کہ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن. وہ آج ہمیں لوگوں کی شکل میں ایک بار پھر نظر آیا. جتنی دفعہ یہ چیلنجنگ پوزیشن میں ڈالتے ہیں پی ٹی آئی کو، ان کے چیئرمین عمران خان کو، اتنی دفعہ لوگ ایک سوو موٹو لیتے ہیں، ایک پبلک سوو موٹو، ایک پبلک سینٹیمنٹ سامنے آتا ہے جس میں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ دے انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ اینڈ دے آر ریڈی ٹو گارڈ دیئر رائٹس. اور اگر وہ عمران خان کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں تو وہ ان کی حفاظت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. کسی بھی ذمہ دار اسٹیٹ کے لیے یہ بہت شرمندگی کی بات ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آ کے اس کو یہ بتا رہے ہوں کہ نہ تو ہمیں آپ کی پولیس پہ اعتبار ہے سیکیورٹی کے لیے، نہ آپ کی پیراملٹری فورسز پہ اعتبار ہے، نہ ہمیں آپ کی جوڈیشری پہ اعتبار ہے، نہ ہمیں آپ کے الیکشن کمیشن پہ اعتبار ہے، لیکن اسٹیٹ آپریشن ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ بڑھتا جا رہا ہے. جو سب سے زیادہ شیمفل نیو لو ہم نے ہٹ کیا ہے پولیٹکس میں، وہ ہے ایک نیا ٹیگ، وہ ہے ایتھنک کارڈ یوز کرنا. اب جو کہ ہم نے 71 میں دیکھا تھا، ہم نے ہمیشہ سنا اور ہمیشہ پڑھا اور ہمارے بڑوں نے بتایا کہ ایک باقاعدہ نفرت پائی جاتی تھی ایسٹ پاکستان کے لوگوں کے حوالے سے. ریس بیسڈ سمجھ لیں آپ اس کو، ایتھنک ہیٹ سمجھ لیں. اور آج کی دنیا میں، آج کے وقت میں ریسسٹ ہونا یا کسی ایتھنیسٹی کی طرف آپ اگر وائلنٹ ہو رہے ہوں، یہ بہت بڑا کرائم ہے. یو کانٹ ڈو دس اینی مور. دنیا تبدیل ہو چکی ہے. ایون امریکہ جیسے ملک میں بھی، جہاں پہ اس وقت افریقن امریکن سمجھتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہیں کہ ان کے رائٹس ابھی پوری طرح ان کو نہیں ملے، لیکن وہاں بھی اگر کیس اتنا اوپنلی ریسزم کا سامنے آ جائے تو اس کا وہی انجام ہوتا ہے جو ہم نے جارج فلوئڈ کی بات کی تھی کہ پوری ایک موومنٹ سٹارٹ ہو گئی تھی جس کا نام تھا بلیک لائیوز میٹر. تو پاکستان میں اگر کے پی سے لوگ آ کر زمان پارک میں رہ رہے ہیں یا کہیں بھی رہ رہے ہیں فار دیٹ میٹر، اور اگر ہم اتنے عرصے سے یہ بات ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم تو اتنے کھلے دل کے لوگ ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کتنے افغان ریفیوجیز کو اپنے ملک میں جگہ دی ہوئی ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ افغانستان کی سرزمین سے ہمیشہ پاکستان کے اوپر ایک اٹیک ہی آیا ہے نیگیٹو وے میں، تو پھر ہم اپنی پشتون بیلٹ کو کس طرح کمپرومائز کر سکتے ہیں ان کے اوپر ایتھنک کارڈ پلے کر کے. یہ سارا سینیریو جب زمان پاک کی ویڈیوز باہر گئیں جس میں لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھا، ایز اے جرنلسٹ اگر آپ وہاں جائیں
یا کوئی بھی وہاں جانا چاہے تو وہاں جا کے ایک عجیب سے پاکستان کا احساس ہوتا ہے، بیکاز وہاں ویسے ہی جب سے عمران خان کو گولیاں لگی ہیں وہاں ہر ایتھنیسٹی کے لوگ موجود ہیں، گلگت بلتستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں، کشمیر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، کے پی سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور آپ کو باقاعدہ احساس ہوتا ہے کہ سارا ملک کنیکٹ کر رہے ہیں اس ایک جگہ پہ، اور وہ سارے ورکرز ہیں، وہ سارے پولیٹیکلی فالو کرتے ہیں پی ٹی آئی کو، اس لیے وہ خود سے سیلف موٹیویٹڈ وے میں، ظاہر ہے ان کو زبردستی تو نہیں لایا جا سکتا لاہور تک، اور زمان پارک میں رہنے پہ تو نہیں مجبور کیا جا سکتا، انہوں نے اپنی مرضی سے وہاں کیمپس لگائے ہوئے ہیں، اپنے صبح شام رہنے کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور جب یہ کریک ڈاؤن ہوا ہے اس دن تو لوگ اپنے نامینیشن پیپرز جمع کرانے میں بزی تھے، اور وہاں پہ ہارڈلی 3-4 پی ٹی آئی کی خواتین ورکرز موجود تھیں اور کچھ اور لوگ تھے، اور کچھ دیر ریزسٹنس کر کے ان مٹھی بھر لوگوں نے باقاعدہ ایک پوزیشن اس طرح کی لی جس میں وہ وقت دے سکے اپنے باقی کارکنوں کو وہاں پہنچنے کے لیے، کیونکہ ان کو ہیلپ چاہیے تھی اتنی ساری فورسز کے جواب میں۔ لیکن مریم نواز نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے جس طریقے سے اس ایتھنک کارڈ کا ذکر کیا، جو ٹیررزم کارڈ کو یوز کیا ہے اگینسٹ عمران خان، اس سے وہ ساری کامنٹری جو کل کے دن میں چلتی رہی آن ویریس نیوز چینلز، بلکہ موسٹ آف دا نیوز چینلز، جس میں آپ کو پاکستان کے ٹاپ کے اینکرز یہ کہتے نظر آئیں گے کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، یہ کل عدم جماعت ہے، اس کو بین کرنا چاہیے، اس میں کے پی سے آئے ہوئے پٹھان شامل ہیں جن سے ہمیں خوف محسوس ہو رہا ہے، اور یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے یہ بات سامنے کھول کے رکھ دی کہ فار دا سیک آف پاور، فار دا سیک آف گیٹنگ آن ٹو دا پاور زون، جس کی ان کو عادت پڑ گئی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ریسیپینٹ ہوتے ہیں اس پاور کے، یہ جتنے صحافی ہوتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی میں وہ صحافی بھی شامل ہیں جنہوں نے بہت بیک کیا تھا جنرل مشرف کو لال مسجد پہ آپریشن کرنے کے لیے، اینڈ ونس اٹ واز ڈن تو یہ سارے ان کے خلاف ہو گئے تھے، اور انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ اب آپ اس کی آگ پورے ملک میں دیکھیں گے۔ تو وہ جو صحافیوں نے پروپیگنڈا سٹارٹ کیا تھا کہ زمان پارک پتہ نہیں کسی اور ایتھنیسٹی کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، وہاں گلگت بلتستان کی پولیس آ کے بیٹھی ہوئی اور پنجاب اور گلگت کی پولیس آمنے سامنے آ گئے ہیں، ان سب کو آج انڈورس کیا مریم نواز نے اپنی پریس کانفرنس میں۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ کیا کہہ رہی تھیں اور کس قدر غصے میں نظر آ رہی تھیں، اور وہ بار بار یہ ان کا فوکل پوائنٹ یہ تھا کہ ان کو ابھی تک عمران خان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا، اور یہ کہ اب تک انہیں سزا کیوں نہیں دی گئی۔ ان کا کہنا یہ تھا اگر ریاست کسی کو پکڑنا چاہے تو یہ 5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہوتا۔ 2014 سے جو ہو رہا ہے وہ آج اس لیے سامنے آ رہا ہے کیونکہ وہ سہولت کار زیادہ تر گھر جا چکے ہیں، ان کی باقیات موجود ہیں۔ بگڑا ہوا بچہ ریاست پر پوری قوت سے حملہ آور ہے۔ آج جو رحیم یار خان میں کچے کے علاقے میں ہو رہا ہے اور جو زمان پارک میں ہو رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اپنے ورکرز کے ذریعے، دہشت گردوں کے ذریعے، کالعدم تنظیموں کے اراکین کے ذریعے وہ پوری قوت سے حملہ آور ہے۔ ریاست کو اپنے اداروں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا اور تحریک انصاف کے اوپر سے سیاسی جماعت کا لیبل ہٹانا ہوگا۔ یا تو مریم بہت بے وقوف ہے، یا کئی دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اوور سمارٹ سمجھتا ہے وہ بھی ایک بے وقوفی کا ہی لیول ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ یہ پروپیگنڈا سارے نیوز چینلز سے کروا رہی تھیں اور اپنے سیاسی ورکرز سے کروا رہی تھیں تو پھر خود بول کے اس کو انڈورس نہ کرتیں۔ یہ ویسی ہی بے وقوفی ہے جیسی وہ پہلے بھی کر چکی ہیں کہ وہ صاف کہہ چکی ہیں کہ ہمیں ترازو کے پلڑے برابر چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، عمران خان کو بھی نااہل کریں، جیل میں ڈالیں، تب جا کے میرے جب فادر واپس آئیں گے تب جا کے یہ انصاف برابر ہوگا۔ تو مریم اس وقت جو رول پلے کر رہی ہیں ہماری پالیٹکس میں، یہ وہ رول ہے جس نے ملک کو ہمیشہ توڑا ہے۔ ایتھنک کارڈ، ذوالفقار علی بھٹو سے بھی یہی غلطی ہوئی تھی، اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ مریم سے بہت بڑے لیڈر تھے، ان کا ویژن بہت براڈ تھا ایز کمپیئر ٹو مریم نواز اینڈ ایون نواز شریف، لیکن یہی وہ ایک غلطی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام تاریخ میں کافی کنٹروورشل فگرز میں بھی شامل کیا۔ ایتھنک کارڈ کو یوز کرنا اور پی ٹی آئی کو بین کروانے کے لیے دہشت گردی کا کارڈ یوز کرنا، یہ بھی ویسے ہی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جذبات ہیں مریم نواز کے جو سب کو سمجھ میں آتے ہیں، اور اگر حکومت اور اس کی مشینری اس کو سپورٹ کرتی ہے تو پھر یہ بات سمجھنے میں اور بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ سب کچھ کس کے کہنے پہ، کس کے اشارے پہ کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک کی ہسٹری ہے
کہ ہم نے ہمیشہ قانون کو تروڑ مروڑ کے اپنی مرضی کے مطابق یوز کیا ہے. کہا تو جاتا ہے کہ جو نیسیسٹی کا ٹول ہے، نظریہ ضرورت، وہ اب یوز نہیں ہوتا، لیکن یوز ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ یوز ہوتا ہے. جب الیکشن کمیشن کے لوگ مریم صاحبہ کی رہائش گاہ پہ آ کے ان سے ان کے نامینیشن پیپر سائن کرا رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو تو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ اسلام آباد کی اس کچہری میں آئیں جس کو خود پریویس چیف جسٹسز کہہ چکے ہیں کہ یہ بالکل سیکیور نہیں ہے، تو کیا یہ تضاد یہ نظر نہیں آتا انسٹیٹیوشنل کوآپریشن کا، کہ ایک طرف ایک پرائم منسٹر کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، دوسری طرف ایک پرائم منسٹر کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ تو اگر یہ رکے گا نہیں تو پھر لوگ اسی طرح کی ریزسٹنس بار بار دکھائیں گے، جیسے ہم نے زمان پارک میں دیکھی. دوسرا اہم پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو آپ نے ایک دفعہ اس معاملے میں دیکھ لیا کہ انہوں نے کس قدر ریزسٹنس دکھائی ہے، ان میں کتنا پوٹینشیل ہے ٹو فائٹ بیک فار دیئر رائٹس، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیڈر کے اوپر حملہ ان کے اوپر حملہ ہے. تو ایک دفعہ تو آپ نے ان کی ٹریننگ کرا دی. Now they know very well how to defend themselves. اور اسی طرح ایک ریزسٹنس ڈیولپ ہوتی ہے ایک ملک میں، اور پھر وہ اس لیول پہ جاتی ہے جہاں پہ جا کے اسٹیٹ مشینری پیرالائز ہو جاتی ہے. اگر تو پورا ملک بہت سیکیور ہوتا، اکنامک سیکیورٹی بھی ہمارے پاس ہوتی، اور جو ہماری ڈیفنس اورینٹڈ سیکیورٹی ہے وہ بھی ہماری انٹیکٹ ہوتی، پھر تو یہ تجربہ اور یہ خواہش سمجھ میں آتی ہے کہ عمران خان کو سائٹ پہ کیا جائے اور سلیکٹڈ لوگوں کو حکومت دی جائے. لیکن جہاں بار بار انتخابات ملتوی کرنے کی تجویز آ رہی ہو، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہائیسٹ لیول پہ جو آپ کی کورٹ ہے، سپریم کورٹ، وہ کہہ چکی ہے کہ ٹائم پہ الیکشن کرائیں، اور اس کے باوجود گورنر خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی خدشات کی بنا پر صوبے میں الیکشن ملتوی کر دینے چاہیے. انہوں نے تفصیلی خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تحریک طالبان نے پشتون ایریا میں شیڈو گورنمنٹ قائم کر رکھی ہے. گزشتہ 1 سال کے دوران پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے. اس پوائنٹ کو سمجھیں، یہ وہ پوائنٹ ہے جو پچھلے 5 مہینے سے مراد سعید مستقل، اور جب کے پی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی اپنی جگہ پہ موجود تھی، وہ مستقل فیڈرل گورنمنٹ کو بتا رہے تھے کہ یہاں پر افغان طالبان آ رہے ہیں، وہ کس کی مرضی سے آ رہے ہیں، وہ آرمڈ ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے. تو اس وقت خواجہ آصف ان کو یا تو یہ جواب دیتے رہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یا یہ کہتے رہے کہ یہ پروونشل مسئلہ ہے، آپ اس کو خود حل کریں. آج الیکشن کے لیے جب سیکیورٹی کے لیے بہانہ دہشت گردی مل رہا ہے ان کو، تو یہ اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہیں کہ پشتون ایریا میں شیڈو گورنمنٹ قائم کر رکھی ہے تحریک طالبان نے. تو سب سے پہلے تو سو موٹو یا کیس اس گورنمنٹ پہ یہ بنتا ہے کہ while there was terrorism harboring in KP، اور وہاں پہ پولیس والے مر رہے تھے، جو پشاور میں مسجد پہ اٹیک ہوا ہے، اس وقت تو آپ ماننے کو تیار نہیں تھے فار پولیٹیکل ریزنز کہ وہاں پر دہشت گردی ہے. اور اب جب الیکشنز کرانے ہیں تو آپ سب سے بڑی وجہ ہی یہی بیان کر رہے ہیں کہ وہاں پر سیکیورٹی کے بہت خدشات ہیں. اور ساتھ ساتھ ہمارا جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے، جو منسٹری آف ڈیفنس ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم سیکیورٹی بھی پرووائڈ نہیں کر سکتے. تو یا تب جھوٹ بول رہے تھے یا اب جھوٹ بول رہے ہیں، اور اب صرف جھوٹ نہیں بول رہے، اب کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ انتخابات نہ کرانا یا اس کے ڈیلے میں اپنا حصہ ڈالنا کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے. اسی طرح ایک اور جو بہت عجیب معاملہ جو کہ آج سے پہلے کبھی ہم نے سنا نہیں تھا، وہ یہ ہے کہ ڈار صاحب نے ایک دم سے یہ باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، جس طرح IMF ہمارے پہ کوئی زور ڈال رہا ہے کہ ہم اپنے نیوکس ڈکلیئر کریں، ہم اپنے نیوکلیئر پروگرام کو، یا ہمارے جو اسٹریٹجک ایسٹس جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے بارے میں بات چیت کریں، ان کے بارے میں سرنڈر کریں، ہم نے کون سے میسلز بنانے ہیں، ہمارا ریڈار سسٹم کون سا ہے کون سا نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم سے بات کریں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے جو اکانومی کو ورلڈ بینک کے لیول پہ ڈیل کرتے رہے ہیں، یا IMF کے لیول پہ ڈیل کرتے رہے ہیں، یا وال اسٹریٹ میں کام کرتے رہے ہیں، وہ اس بات پہ مضر ہیں کہ IMF کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی اس طرح کے اسٹریٹجک معاملات کسی گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ ڈسکس کرے. اگر پولیٹیکل یوز ہونا ہو IMF کا، جو کہ ہوتا ہے، تو بھی اس کے ڈیفرنٹ روٹس ہوتے ہیں.
اس کے لیے آپ کو بیک چینل سے امریکہ سے ان کی ڈیفنس کمیٹی یا فورن افیئرس کمیٹی سے لوگ ضرور ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. یا جیسے ہم نے سوال اٹھایا تھا پچھلے دنوں کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے جو ہیڈ آئے تھے پاکستان کا وزٹ کرنے، وہ کیوں آئے تھے، تو اس وقت ہمیں کوئی اس کا جواب نہیں دیا گیا تھا. آج کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں اسٹرائک کر پا رہے ڈار صاحب، تو وہ ہر طرح کا الزام آئی ایم ایف پہ لگا کے آئی ایم ایف کو ولن ثابت کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ اصل میں یہ ان کی اپنی نااہلی ہے. بٹ دس ہیز ریپرکشنس فار پاکستان. اس طرح کے الزامات لگا کے، جیسے وہ پہلے بھی جس ٹون میں آئی ایم ایف سے بات کر چکے ہیں، جیسے وہ پہلے بھی موڈیز سے بات کر چکے ہیں، اور اب جو یہ الزام لگا رہے ہیں، اس سے پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشنز کو جو دھچکا لگے گا، اسپیشلی لینڈرز کے ساتھ اس ٹون میں اور اس طرح کے جھوٹ گھڑنے سے جو نقصان پہنچے گا، وہ میں اور آپ پے کریں گے. اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلاول بھٹو کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ انٹرنیشنلی دوروں پہ کیا ڈن کر کے آتے ہیں، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کسی کو کچھ نہیں معلوم. اور اس سب سے توجہ ہٹا کے اگر کسی چیز پہ فوکس ہے سارے میڈیا کا، ساری جوڈیشری کا، ساری گورنمنٹ کا، الیکشن کمیشن کا، تو وہ عمران خان ہے. سو ایز آئی سیڈ کہ اگر تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہوتے، اکانومی صحیح راستے پہ جاری ہوتی اور ہم ٹیررزم سے بھی آزاد ہوتے، تو یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ عمران خان شاید مخل ہو رہے ہیں اس گورنمنٹ کی پروگریس میں. لیکن جب آپ کی پروگریس زیرو ہے اور آپ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے، اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو شاید میں اور آپ تو بیوقوف بن سکتے ہیں، دنیا بیوقوف نہیں بن سکتی. آئی ایم ایف یقیناً اس پہ بہت ریاکٹ کرے گا. چائنا نے آلریڈی جو ہم سے پیسے واپس مانگے ہیں، جو ہم نے آئی پی پیز کی پیمنٹس کرنی ہیں، وہ ڈیو تھیں. اس کے حوالے سے بھی کامران خان جیسے سینئر صحافی کا یہ کہنا کہ ہمیں تو لگتا تھا کہ پاک چائنا فرینڈشپ ہمالیہ سے اونچی ہے، لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا، یہ انتہائی ارسپانسبل بیان ہے. اور اس طریقے کے بیانات دے کے دنیا کو تو آپ یہ تاثر دے سکتے ہیں کہ ہم شاید بیوقوف بنا رہے ہیں اپنی قوم کو، اور ہم اپنی قوم کو بھی بیوقوف بنا سکتے ہیں. لیکن چائنا وڈ انڈرسٹینڈ کہ یہ گورنمنٹ یا پاکستان کی اسٹیٹ ایک ریلائبل فرینڈ نہیں ہے. ایک طرف تو وہ ڈپازٹس دے رہے ہیں آپ کو، ایک طرف وہ ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جب ان کی پیمنٹس کی باری آتی ہے جو کہ ہمارا پرابلم ہے، تو آپ اگر ان کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ یو آر ناٹ اے ریلائبل فرینڈ، تو اس سے ہمارے آنے والے ٹائمز میں پاک چائنا ریلیشن شپس بھی افیکٹ ہوں گے. سو ہم اتنا کچھ کمپرومائز کر رہے ہیں، ہم لوگ اتنے سارے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن 94 کیسز آن عمران خان اور ان کو زمان پاک سے نکال کے عدالتوں تک لانا، یہ فوکس ہے اس گورنمنٹ کا. اور ایک انتہائی افسوسناک خبر میں اینڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ بھی اس لیے کیونکہ وہ اکانومی سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ کہاں تک پہنچ گئے ہیں. یہ ٹویٹر پہ کسی نے یہ خبر شیئر کی ہے کہ I received dead body of a minor baby girl along with her father, mother and sister in critical condition at Abbasi Shaheed Hospital. ہسٹری جو پرووائڈ کی گئی ہے اس میں ان لوگوں نے زہر کھایا ہے، کاپر سلفیٹ ان لوگوں نے کھایا ہے، اور پیرنٹس نے پہلے خود کھایا اور پھر اپنے بچوں کو دے دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کازز بتا رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں جاب لیسنس، ان کے پاس نوکری نہیں تھی، inability to make ends meet، گھر کا خرچہ نہیں چل رہا تھا. اور یہ کراچی کے مڈل میں ہوا ہے، کسی آؤٹ سکرٹس میں، کسی ایسے علاقے میں بھی نہیں ہوا جس کو ہم سمجھیں کہ ٹھیک ہے پہلے ہی بیکورڈ ایریاز ہیں، پہلے ہی اکانومی کے حالات خراب ہیں. یہ سرجانی ٹاؤن میں ہوا ہے، اور اس سے ہماری کلیکٹیو حالت کا پتہ چلتا ہے کہ ہیلپ لیسنیس آف اے فیملی جس نے موت میں پناہ ڈھونڈی ہے کیونکہ ہم لوگ ان کو روٹی نہیں پرووائڈ کر سک رہے. یہ ساری خبریں جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں، اس کا اینڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اس اسٹیٹ نے آج تک بیسک رائٹس، روٹی، کپڑا، مکان، گو کہ دنیا ان سے بہت آگے نکل گئی ہے. صاف پینے کا پانی، ہم پولیو سے ابھی تک نجات نہیں حاصل کر سکے. ہر چیز کو کنٹروورشل بناتے ہیں، چاہے وہ ہماری اکانومی ہو، چاہے وہ ہماری سیکیورٹی ہو، چاہے وہ دنیا کے سامنے ہمارا امیج ہو. اور پاکستانی ڈائسپورا نے، ایک کاؤنسل آف فزیشنز نے تو خط لکھا ہے سینٹ کی فارن افیئرس کمیٹی آف یو ایس کو، جس میں انہوں نے یہ بہت خدشات کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان کی جان کو ہم سمجھتے ہیں بہت خطرہ ہے. تو جب ٹویٹر پہ سارا دن لوگ جسٹس کے لیے،
ह्यूमन राइट्स कमीशन यूनाइटेड नेशंस को लिख रहे हों, एमनेस्टी इंटरनेशनल को लिख रहे हों, और दुनिया में जहाँ जहाँ प्लेटफॉर्म्स ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे वो समझते हैं जस्टिस होता है, उनको रीच आउट कर रहे हों कि प्लीज़ देखें पाकिस्तान में ये हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उनको अपनी स्टेट से कितनी मायूसी का सामना है और उनको अपनी स्टेट से कितनी ऑपरेशन का सामना है। और ये शर्म का मकाम है कि ये सब कुछ होते हुए भी हमारे पॉलिटिशियंस इस वक्त सिर्फ इक़्तिदार की जंग में लगे हुए हैं। जब तक हमारा कलेक्टिव कॉन्शियस, जो कि अब लगता है कि लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा, उसकी अवेयरनेस आ गई है और रिएक्शन देना शुरू कर दिया है, इस रिएक्शन को समझा नहीं जाएगा और रीज़न्स पे गौर नहीं किया जाएगा कि क्या रीज़न्स हैं, जो कि ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इनको मालूम है कि कोर्स करेक्शन भी एक चीज़ होती है। तो जब तक लोगों के पेट में खुराक नहीं जाएगी, उनके बच्चे नहीं सिक्योर होंगे, आप उनको इस तरह का एक कॉन्फिडेंस अपने में नहीं देंगे कि आप सिक्योर हैं इस स्टेट के नीचे, इस गवर्नमेंट के नीचे, तब तक कोई भी लीडर, कोई भी ऐसा लीडर जिससे लोगों को लगेगा वो रिलेट कर सकते हैं, लोग उसके पीछे उसी तरह खड़े होंगे जिस तरह वो आज इमरान खान के पीछे खड़े हैं। आई विल सी यू टुमारो।